بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم الکلام کے اوپر ہمارا 16واں لیکچر ہے اور 16واں لیکچر فرقہ زیدیہ کے مناسبت کے ساتھ ہے۔ شیعہ کے طبقے کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ شہرت جن تین فرقوں نے حاصل کر رکھی ہے اس کے اندر پہلے نمبر پر اثنا عشریہ ہے، پھر اسی طرح اسماعیلیہ ہیں دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ زیدیہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو ان کے فرقے ہیں انہوں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل نہ کی تھی، تو اس لیے جو تین عام اور زیادہ مشہور ان کے فرقے ہیں تو انہی کے اوپر ہی صرف ہم بات رکھیں گے۔ تو اب زیدیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی کی نسبت کے ساتھ اس فرقے نے اپنا نام فرقہ زیدیہ رکھا، اور انہیں کہا بھی جاتا ہے فرقہ زیدیہ اسی مناسبت کے ساتھ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی کی مناسبت کے ساتھ۔ وہ ایک بڑے مفکر، صاحب النظر، عالم، عالی ہمت، مجاہد اور داعی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے خلاف جہاد میں ان کی مدد بھی فرمائی تھی۔ تو موجودہ دور میں یمن میں غالب آبادی اسی زیدیہ مذہب کی ہے، اگرچہ ان کا شمار شیعہ فرقوں میں کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بعض افکار میں اہل سنت سے اور بعض میں معتزلہ سے قریب ہیں، یعنی بعض افکار کے اندر انہوں نے اہل سنت کی قربت حاصل کر لی اور بعض افکار کے اندر معتزلہ کی قربت حاصل کر لی۔ عدل و توحید کے اصول میں ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو معتزلہ کا ہے، بلکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ زیدیہ صوائب منزلہ بین المنزلتین کے معتزلہ کے بقیہ چاروں اصولوں کو قبول کرتے ہیں، یعنی منزلہ بین المنزلتین اسے چھوڑ کے باقی جو ان کے چار اصول بنتے ہیں وہ چار اصول فرقہ زیدیہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے خاص عقائد جو ان کو دوسرے فرقوں سے ممتاز کرتے ہیں اسوِ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر افضل کی موجودگی میں مفضول مسلمانوں کا سربراہ ہو سکتا ہے، اسی لیے خلافت کے لیے افضل تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن خلفائے ثلاثہ کی خلافت بھی درست تھی، اسی لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دوسرے صحابہ کی شان میں بدگوئی نہیں کرتے۔ پھر دوسرا ان کا عقیدہ یا نظریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کے لیے مقرر فرمایا اور اس کے لیے ایسے اوصاف بیان کیے جو انہی پر منطبق ہو سکتے تھے، مگر آپ نے حضرت علی کا نام لے کر متعین طور پر ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ اس لیے جن صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا انہوں نے حکم نبوی کی مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا، یہ ان کا دوسرا نظریہ بن گیا۔ پھر تیسرا، امام ایسے شخص کو ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ جو ہاشمی بھی ہو، فاطمی بھی ہو، اس میں زہد و سخاوت اور شجاعت بھی ہو، وہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے بھی۔ یہ امام کے اوصاف بیان کرتے ہیں فرقہ زیدیہ والے۔ پھر عالم اسلام کے دو مختلف خطوں میں الگ الگ کہتے ہیں کہ امام مسلمین ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے ایک ریاست کا علیحدہ امام ہو، دوسری ریاست کا علیحدہ امام ہو، تو وہ کہتے ہیں اس طرح بھی ممکن ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ائمہ کے معصوم ہونے کے قائل نہیں، فرقہ زیدیہ والے جس طرح فرقہ اثنا عشریہ والے یا فرقہ اسماعیلیہ والے وہ ائمہ کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، جبکہ فرقہ زیدیہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، اور اسی طرح وہ رجعت کے قائل بھی نہیں۔ رجعت کا عقیدہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اس پر انشاءاللہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ تو لیکن فرقہ زیدیہ والے اس چیز کے قائل نہیں۔
پھر اسی طرح ان کے نزدیک امام کا کام شریعت کا تحفظ اور اس کی ترویج ہے، کائنات تکوینی امور ائمہ سے متعلق نہیں، یعنی کہ تکوینی امور کے متعلق یہ نظریہ شیعہ میں سے دوسرے فرقوں کا پایا جاتا ہے ان کے اندر، جس طرح اثنا عشریہ یا اسماعیلیہ کے اندر، لیکن فرقہ زیدیہ کے اندر یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح فرقہ زیدیہ کے اندر معتزلہ کی طرح وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ نظریہ بھی انہوں نے معتزلہ کی طرح کا پکڑ لیا۔ یہ ان کے مشہور عقائد و نظریات تھے فرقہ زیدیہ کے حوالے سے جو آپ کے گوشہ گزار کیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا ہمارا لیکچر خوارج کے حوالے سے ہوگا، تو ان کی بنیاد یا ان کے عقائد و نظریات پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔